سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی روح پرور ہے اور بہت ہی پیارا ہے۔ آپ شکار کیا کرتے تھے اور بڑے دلیر انسان تھے، بڑے بہادر تھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جن کو حضور فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے، وہ جو شیر کہا گیا ہے نا، دلیری کی وجہ سے کہا گیا ہے، بہادری کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ ہوا یہ آپ شکار پر گئے ہوئے ہیں، ادھر جانے کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور دعوت حق دے رہے ہیں۔ ابو جہل اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا غصہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ معاذ اللہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچائی، آپ کو زخمی کیا۔ یہ واقعہ ہو گیا، حضور تشریف لے گئے، اس لیے کہ ابتدائی دور میں، یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کفو ایدیہم، کہ ہاتھوں کو باندھے رکھنا ہے، کوئی گالی بھی دیتا ہے جواب نہیں دینا، کوئی حملہ بھی کرتا ہے تو ڈیفنس بھی نہیں کرنا۔ یہ بڑا سخت آرڈر تھا، اور اس لیے وہ حضور کے جو جانثار صحابی جو ابتدا میں تھے، یعنی فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے والے جو صحابہ ہیں ان کا رتبہ بعد والوں سے افضل ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو اب حکم یہ تھا کہ آگے سے ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے۔ حضور تشریف لے گئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آتے ہیں شکار کر کے، اور جیسا کہ آپ کا معمول تھا حرم میں گئے تو چلتے چلتے کچھ دو لونڈیاں تھیں، خواتین تھیں، انہوں نے آپس میں بات کر رہی تھی۔ چونکہ آپ جب آتے تھے نا تو آپ کی ایک چال کے اندر وہ جو دلیرانہ چال ہوتی ہے کہ آپ بڑا بڑا شکار کر کے لاتے اور بڑے وہ ایک آپ کہہ لیجیے دلیری کے انداز میں چل کے آ رہے ہوتے، تو اسی چال کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ تو اس طرح کی چال کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو کیا خبر کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے۔ یہ آپ نے جب سنا تو آپ رک گئے اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا کیا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے حضور کو زخمی کیا ہے۔ تو اس قدر جلال اور غصہ آیا کہ سیدھا حرم کے اندر اب ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ بھی جہاں پر سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو کمان تھی آپ کی زور سے سر پر ماری اور اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنا شروع ہوا۔ جو اس کے ساتھ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اٹھ کر کوئی حملہ کرنا چاہا تو ابو جہل نے کہا نہیں، رک جاؤ، چونکہ وہ جانتا تھا کہ امیر حمزہ کون ہے، وہ شیر ہے، رک جاؤ، میری ہی غلطی تھی، خاموش ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پھر سیدھا حضور کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، خوش ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرے چچا، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی کہ جس پیغام کی وجہ سے مجھے زخمی کیا گیا ہے اس پیغام کو آپ مان لیں، یعنی جو کلمہ حق میں بلند کر رہا ہوں، جو توحید کی دعوت میں دے رہا ہوں، اس پیغام حق کی وجہ سے ہی تو یہ چوٹ مجھے ملی ہے۔ مجھے یہ خوشی نہیں کہ آپ اس کا سر پھوڑ آئے ہیں۔ اگر میرا دل خوش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا خوش ہو جائے، میں خوش ہو جاؤں، تو اس پیغام کو آپ مان لیں۔ اللہ اکبر، یہی وہ وقت تھا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی لمحوں کے اندر کہا کہ اگر اے بھتیجے تیری خوشی اس میں ہے تو میں وہ کلمہ پڑھتا ہوں جس کی تو دعوت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام قبول کیا آپ نے۔ اب یہاں ذرا میں آپ کو روکوں گا، ایک بہت بڑا ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے۔ مشن
وہی چلتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں جس میں انفرادی فائدہ نہیں دیکھا جاتا. جس مشن کے اندر انفرادی طور پر فائدہ دیکھا جائے یا نقصان دیکھا جائے وہ مشن تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی اور بدلے میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پھوڑا تو حضور کو آ کے بتایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں مجھے تسکین ملی ہے، کیونکہ جو مشن حضور لے کے چل رہے تھے اس مشن کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ انفرادی طور پر کوئی فائدہ ہو یا کوئی تسکین ملے. حضور نے دیکھے کیا فرمایا، اللہ اکبر، اور ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. اگر چاہتے ہو کہ عظیم مقصد کو حاصل کرو تو اپنی ذات سے نکلو باہر، اس انفرادی ذات کے خول سے باہر نکلو. اجتماعیت تمہارے اندر ہونی چاہیے، اجتماعی سوچ ہونی چاہیے کہ میری پوری جماعت کا فائدہ کس میں ہے، میرے پورے مشن کا فائدہ کس میں ہے. ہمیشہ وہ مشن برباد ہو جاتے ہیں، وہ جماعتیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں جن میں انفرادی فائدہ اور ذاتی طور پر نفع نقصان کو دیکھا جاتا ہے. کامیابی کی سیڑھیاں وہی چڑھتے ہیں جو اجتماعی سوچ سوچتے ہیں. تو حضور نے بھی وہی ارشاد فرمایا جس سے مشن کو تکمیل پہنچے. فرمایا اگر مجھے سکون دینا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر اس دعوت کو قبول کر لو. اور پھر دیکھیں اس دعوت حق کو قبول کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی دعوت حق کو قبول کرنے کے 4 یا 5 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ حق کو قبول کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کی طرف تو نہیں میں آپ کو لے کے چلوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کس نیت سے حضور کے پاس گئے تھے یہ تو آپ جانتے ہیں. ارادہ قتل کی نیت سے گئے تھے اور 1 رات پہلے حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر عطا فرما دے. اس لیے حضرت عمر کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کی دعا سے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. بتایا کہ عمر آ رہا ہے اور تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور تلوار اگر گلے میں لٹکی ہو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ یہ کسی لڑنے کے اور کسی جھگڑے کے موڈ میں آئے ہیں. عرب کے اندر یہ معاملہ تھا. تو حضرت امیر حمزہ نے جب سنا تو آپ دروازے پر آ گئے اور کہا کہ تم سب ادھر رہو. صحابہ کہا آنے دو اس کو، عمر کو، اگر تو بد نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار چھین کر اسی کو مار دوں گا. حضور نے جب سنا فرمایا کہ اے عم محترم آپ پیچھے ہو جائیں، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. یہ ارادہ بد سے نہیں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور آ کر کہا حضور یہ تلوار بھی آپ کے قدموں میں حاضر ہے. پہلے اپنی مرضی سے چلاتا تھا، آج کے بعد یہ تلوار چلے گی تو آپ کے حکم سے چلے گی. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اب یہ 2 شیر مل گئے اسلام کو، اور یہی وہ موقع تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں سچا دین؟ یہ سچا دین ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، بالکل مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کیوں چھپ چھپ کر ہم عبادت کرتے ہیں؟ آج ذرا نکلیے، دائیں طرف میں کھڑا ہوتا ہوں، بائیں طرف یہ امیر حمزہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آج حرم مقدس میں جا کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے. حضور کے دائیں جانب عمر فاروق ہیں، بائیں جانب حضرت امیر حمزہ ہیں، اور للکار کر یہ دونوں شیر کہہ رہے ہیں آؤ اگر کسی میں ہمت ہے تو حضور کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھو. آج کلمہ توحید حرم کے اندر تمام یہ جو جانثار ہیں حضور کے یہ بلند کریں گے. اور الحمدللہ ان دونوں شیروں کی وجہ سے پھر اسلام کو کتنی تقویت ملی ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ مشن کامیاب ہوتے ہیں جو انفرادی سوچ نہیں سوچتے، انفرادی فائدہ نہیں سوچتے. ان کی کامیابی کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب وہ اجتماعی طور پر فائدہ